بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ ربیع الاول کی حقیقت، فضیلت اور اعمال۔ ربیع الاول کی حقیقت اور مفہوم کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع در حقیقت عربی میں موسم بہار کو کہا جاتا ہے اور اول کے معنی ہے پہلا، تو ربیع الاول کے معنی ہوئے پہلا موسم بہار۔ موسم بہار دو زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو اس کا ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جب پھل پک جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار، جبکہ دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی دوسرا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اسلامی مہینے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب ان مہینوں کے یہ نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، اور اب چونکہ نام رکھ دیے گئے ہیں اس لیے یہ مہینے چاہے موسم بہار میں آئیں یا اس کے علاوہ کسی اور موسم میں ان کے یہی نام ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ اس میں سرور دو عالم خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس طرح دنیا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا نور میسر آیا۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم الشان پرمسرت واقعہ ہے۔ یقیناً یہ شرف اور مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے اس حیثیت سے ماہ ربیع الاول کو سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کے لیے یہی عظیم الشان فضیلت و مقام کافی ہے۔ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس مہینے سے متعلق کوئی اور اضافی فضیلت قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ ماہ ربیع الاول کے اعمال کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماہ مبارک سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی جانب سے اعمال و عبادات بیان کرنا شریعت میں زیادتی ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ البتہ اس مہینے میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد ہوئی ہے، اس لیے اس حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کا ایک خاص تعلق ہے۔ اس لیے اس مہینے کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گناہوں سے بچنے، عبادات کا اہتمام کرنے، سنت اپنانے اور بدعات سے اجتناب کرنے کا اہتمام بھی بخوبی کیا جانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا مقصد ہے۔ امید ہے کہ ماہ ربیع الاول کے تعلق سے ماہ ربیع الاول کی حقیقت، فضیلت اور اعمال سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔